السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی جناب، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اتنی ترقی ہو رہی ہے جہاں وہاں ہمارا قیمتی وقت جو ہے نا وہ کہاں یوز ہو رہا ہے، ہم اپنا قیمتی وقت کہاں یوز کر رہے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے، تو اس میں سب سے فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ فوکس کی کمی، کہ آج کے دور میں انسان کے پاس وقت کی کمی نہیں ہے بلکہ فوکس کی کمی ہے، کیونکہ وقت تو اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے جو وہ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر دیتا ہے۔ آج ہماری توجہ ان چیزوں پر ہے جو وقتی ہمیں خوشی دیتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں کمزور بنا رہی ہیں۔ یعنی کہ ہم جو وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ہمیں سست، کمزور، کاہل اور بس ہمیں آرام طلب بنا رہی ہیں، اور ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہے جو کہ ہمیں کمزور بنا رہی ہیں۔ اس لیے فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں اصل میں کرنا کیا ہے، اور ہم نے اپنا قیمتی ٹائم کہاں یوز کرنا ہے، کہاں دینا ہے اپنا قیمتی ٹائم۔ اور سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشن اور کمپیریزن کرنا۔ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے لوگ جو ہے نا اتنا زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان کی لائف دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری لائف بھی ایسی ہونی چاہیے، اور ان سے کمپیریزن کے چکر میں آپ اپنا گول بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، جب آپ کمپیریزن کریں گے تو پھر آپ ان جیسا بننا چاہیں گے، نہ کہ جو آپ خود بننا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں بن سکیں گے۔ تو ایک کمپیریزن کی ایک نہ ختم ہونے والی جو ہے نا آپ کی ارج جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی، جو آپ کو مسلسل ڈسٹریکٹ کرے گی، آپ کے دماغ کو وہ ڈسٹریکٹ کر دے گی ان چیزوں میں جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کم کر دے گی۔ کیونکہ جب آپ سارا دن آپ موبائل یوز کریں گے، آپ کا ذہن نوٹیفیکیشن کی طرف ہوگا، ایک بیپ پہ آپ فون اٹھائیں گے کہ دیکھیں گے کس کا میسج ہے، کس کا نہیں۔ حالانکہ اس وقت آن دا اسپاٹ آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کس کا میسج ہے، تو آپ اپنے فوکس سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو سارا دن آپ کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں آپ ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم ہے، وہ صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا، ایک اگر بندہ جاب کر رہا ہے تو اس کا ذہن بھی موبائل کی طرف لگا رہتا ہے، اور ہاؤس وائف تو اسپیشلی ہاؤس وائف جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے اور موبائل میں لگی رہتی ہیں۔ جی تو اس کے علاوہ ہمارا جی یہ تھرڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے جی ڈوپامین۔ ٹھیک ہے، جب آپ اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ پہلے ڈوپامین ہمارا ہائی ہوتا تھا، ہم بہت اچیومنٹ کرتے تھے، ہم باہر گھومنے جاتے تھے، ایفرٹ کرتے تھے زندگی میں۔ ابھی ہم گھر پہ لیٹے لیٹے موبائل اسکرول کرتے رہتے ہیں، سارا دن ہمارا ڈوپامین ہائی رہتا ہے، وہ ہمیں وقتی خوشی دیتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، جس سے ہماری ہیلتھ پہ بھی برے اثرات پڑتے ہیں، اور ہماری انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم بہت زیادہ نیگیٹو چیزوں میں بھی پڑتے ہیں، نیگیٹو چیزیں سوچتے ہیں، اور میں نے پہلے بتایا کہ کمپیریزن ہوتا ہے لوگوں کی لائف سے، کیونکہ سوشل میڈیا نے ہر کسی تک ہمیں ایکسیس دے دیے، یعنی کہ گھر کے اندر تک ہم لوگوں کا دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، تو اس سے سم ٹائم لوگ جو ہوتا ہے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں لوگوں سے بہت زیادہ۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ڈسٹریکشن سے جو ہے نا آپ کے دماغ کو اس طرح سے ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو فوکس ہے وہ کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، اور وہ چیز جو انسان ان کو ایوریج رکھتی ہے وہ آپ جو ہے نا نہیں کر سکتے۔ تو اصل جو آپ کی تبدیلی ہے وہ تو تب شروع ہوتی ہے جب انسان ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے جو واقعی اس کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ لیکن ہم جو چیز سوچتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ اس چیز کی طرف بار بار جاتا ہے، یعنی کہ ہم جو چیز سوچیں گے
ہمارا جو لا آف اٹریکشن ہوگا، ہمارے ساری جو توانائی ہے وہ اسی چیز پہ صرف ہوگی، تو وہ ہم وہی کریں گے۔ اس سے اچھا کہ ہم کوئی پروڈکٹیو چیز سوچ لیں، کوئی اور چیز سوچ لیں، تو ہماری توانائی ساری اس کی طرف ہوں گی، تو وہ ہمارے لیے زیادہ اس کے فائدے ہوں گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ اس چیز کو سوچ رہا ہوگا تو وہ آپ کو زیادہ فائدے دے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے فیلئر کا سوچنا، یعنی کہ ہر قدم پر سوچنا کہ اس میں نقصان ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے خود کو کمپیئر کرنا، ڈس سیٹسفائیڈ ہونا اور فوکس نہیں کرنا۔ تو جب آپ کے ذہن میں خوف ہوگا، آپ کو خدشات ہوں گے، آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے اور آپ کو یہ لگے گا کہ لوگ جو ہے نا ان لوگوں سے آپ خود کو کمپیئر کریں گے اور آپ ان میں کمفرٹ فیل نہیں کریں گے، تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ جو چیزیں آپ چاہ رہے ہیں وہ ہوں گی نہیں، تو آپ کا کانفیڈینس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں اور اپنے کانفیڈینس لے کے آئیں جو چیز آپ ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو گولز ہیں آپ کے، آپ ان کو اچیو کریں۔ اس کے لیے آپ کو ایک پورا پلان بنانا پڑے گا، آپ کو سوشل میڈیا، موبائل، ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، آپ کو اپنے گولز بنانے پڑیں گے، آپ کو ڈائری میں ورک کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پر ڈے پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فوکس آن یور لائف۔ آپ کو اپنی لائف میں فوکس کرنا ہے، آپ کو دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے یا فلاں سوشل میڈیا پہ ایسے چل رہا ہے تو آپ کو بھی اس جیسا ہونا ہے۔ آپ کو اپنے جو ہے نا لائف پہ فوکس کرنا ہے، بجائے یہ کہ دوسروں کی لائف پہ آپ فوکس کریں، دوسروں کے گھروں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کے اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی اپنی لائف میں کیا چل رہا ہے، اور کیا ایسا ہے جو آپ کو اپنی لائف میں بہتر کرنا ہے، تو آپ اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ اور ہر 2 منٹ بعد جو آپ کی عادت ہے فون چیک کرنے کی، آپ اس کو بھی کم کریں، اور آپ اس کو چینج کر کے اپنی عادت کو، فون کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ اپنے دن کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس بنائیں اپنے کاموں کو لے کے۔ جب آپ کے کام ویل مینر ہوں گے، آپ کا گھر ویل ڈسپلن ہوگا، تو آپ کو سیریسلی میں بتاؤں کہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا سب چیزوں کو مینیج کرنا، اور آپ کو اپنے لیے بہت زیادہ ٹائم مل جائے گا آپ کو۔ اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ وہ ان چیزوں کو سوچے جو اس کے لیے بینیفیشل ہیں، نہ کہ ان چیزوں کو، فضول چیزیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی ریل دیکھنی، گھنٹہ گھنٹہ اس کو سکرول کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا، اور آپ کے بہت ہی زیادہ کام تھے، ایسے قیمتی کام جو آپ نے کرنے تھے، اور وہ کام آپ کے رہ گئے، اور آپ نے اپنی مینٹل انرجی جو ہے نا آپ نے غلط جگہ صرف کر دی۔ کیونکہ جب آپ اپنی مینٹل انرجی آپ کہیں اور صرف کریں گے، تو جو آپ کا کرنے والا کام ہوگا، جب وہ کرنے کا وقت آئے گا تو آپ تھک جائیں گے۔ جیسے بچے ہیں آج کل، بچوں کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائلز ہیں، وہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا موبائل اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ ان کا مائنڈ اس سے فریش تو نہیں ہوتا خیر، لیکن جب وہ موبائل اسکرول کر کر کے تھک جاتے ہیں اتنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھنے کا ہمارا ٹائم ہو گیا، تو جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو ان کا مائنڈ اتنا زیادہ تھک چکا ہوتا ہے، دماغی طور پہ وہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تھک چکے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ پڑھیں کیا، اور اتنا سا ٹائم رہ گیا ہے اس میں وہ کیا کیا کریں، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر ٹائم تو سوشل میڈیا کو دیا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا یوز کر کر کے وہ دماغ کو اپنے تھکا چکے ہوتے ہیں، اور یہ اسکرین کی وجہ سے تو ویسے بھی آپ کا جو ہے نا بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں، تو ان کا سارا قیمتی وقت جو ہے نا وہ اسکرین لے لیتی ہے۔
اس لیے آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے نا اس کو آپ خود اس کو پروڈکٹیو بنائیں، اور موبائل یوز کریں، سوشل میڈیا یوز کریں، لیکن ایک حد تک۔ جیسے آپ کوئی سیزن دیکھ لیں، آپ کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، پھر آپ رکھ دیں، لیکن سارا دن آپ نے موبائل کی ہر ریلز دیکھنی، ہر ایک کی ویڈیو دیکھنی، اور اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ اپنا ذہنی طور پہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور اپنا قیمتی وقت آپ کہاں لگا رہے ہیں یہ آپ بھی نہیں جانتے، کس کو دے رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کن کن لوگوں کی ریل اسکرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں۔ سوشل میڈیا جو ہے نا کس کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال اچھا ہے، آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ پورا دن آپ کا، سارا ٹائم آپ کا سوشل میڈیا کے لیے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اپنے لیے بھی ہونا چاہیے، آپ کا اپنی فیملی کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، اور آپ کو جو سوشل میڈیا پہ جو کام ہے وہ بھی پروڈکٹیو ہونا چاہیے، ایسا کہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں، اور نہ کہ آپ اس سے کمپیریزن کے چکر میں پڑ جائیں، نہ کہ آپ اس میں نیگیٹیوٹی کے کوئی پوائنٹ اپنے لیے ڈھونڈ دیں جس سے آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں۔ تو جناب یہاں تک ہی تھا، جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں وہ یہی تھے کہ مین جو ہے اس کا سارا میں لباب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرا کہنے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا بہت یوز کرتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں پازیٹیولی اس کو دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ کوکنگ کے ولاگ دیکھ رہی ہوں، کوئی اچھی انفارمیشن ویڈیو دیکھ رہی ہوں، لیکن اس چکر میں بھی میرا بہت سارا ٹائم جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چلا جاتا تھا، موبائل یوز کرتے نکل جاتا تھا، اور میرا بھی گھر کا کام یعنی کہ میڈ نے جیسا بھی کیا کر لیا، تو بعد میں پھر میں فری ہو کے خود کرتی تھی کام کہ چلو میں اب اچھے سے کر دوں۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ میرا قیمتی وقت جو ہے ادھر چلا جاتا تھا، اور پھر بعد میں میرے سارے کام جو ہے نا مس مینجمنٹ سے ہو رہے ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے سوشل میڈیا کا یوز تھوڑا کم کیا، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی یہی کر رہا ہے۔ آپ چار لوگ گھر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور چاروں کے ہاتھ میں جو ہے نا موبائل فون ہوتا ہے، جو کہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کی صحت کو، آپ کے مینٹل ہیلتھ کو، آپ کے پیس کو، آپ کی پرائیویسی کو، سب کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈیمیج ضرور کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا اگر اس طرح سے عمل کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ، یعنی کہ گھنٹے بعد آپ نے موبائل اٹھا لیا، اور اپنے گھر کے کاموں کے آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے ٹارگیٹس رکھیں کہ آپ جو ہے نا 20 منٹس 10 منٹس میں گھر کا ایک کونا کلین کر دیں گے، آج کل آپ نے 20 منٹ اس چیز کو دینے، تو اس طرح کرتے کرتے آپ کا گھر بہت ہی ویل جو ہے نا کلین ہو جائے گا، اور بہت ہی ویل مینٹین ہو جائے گا۔ تو جی ساتھ ہی ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں بتاتی چلوں کہ میں نے بس آج بنائے تھے چکن قیمہ کریلے، اور کریلے میں نے 1 کلو تھے، اس کو میں نے ½ kg کا بنایا ہے، کیونکہ کریلے زیادہ گھر میں نہیں کھاتے، زیادہ قیمہ کھاتے ہیں، تو میں نے قیمہ زیادہ ڈالا اور کریلے کم ڈالے۔ فرائی میں نے سارے کر دیے تھے کہ فرائی کر کے میں ان کو فریز کر دوں گی۔ اور اس کے علاوہ صبح میں اٹھی ہوں تو میں نے بیٹی کے لیے لنچ بنایا، آج اس نے میکرونی لے کے جانی تھی، اس کو میکرونی دی، پھر ناشتہ وغیرہ کیا۔ میڈ کے آنے سے پہلے میں گھر کی کافی زیادہ کلیننگ وغیرہ کافی حد تک کر دیتی ہوں، تاکہ وہ آئے تو مجھے ریلیکسیشن ہو، ہر ایک چیز کی ہو۔ تو اس کے بعد پھر میں نے شام کا ٹائم تھا، تھوڑا واٹر میلن وغیرہ کاٹا، وہ کھایا، کوکنگ کرتے کرتے ساتھ ساتھ میں واٹر میلن کھا رہی تھی، اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ تھی کچن میں، اور ایک دم سے لاہور میں آپ کو پتہ ہے گرمی آئی ہے، تو جس سے نا کچن میں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو خیر میں اب شام کو ہی کوکنگ کر لیتی ہوں، تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے تو میں شام کو رات کا کھانا وغیرہ بنا لیتی ہوں۔
تو یہاں پر ہم نے بنائے ہیں جی قیمہ کریلے، چکن کا قیمہ اور کریلے۔ جی جناب، تو قیمہ ہم نے ابھی اس میں ڈالنا ہے، کریلے ابھی فرائی کر کے میں نکال رہی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پیاز وغیرہ فرائی کر کے رکھ لیتی ہوں، تو اس لیے مجھے کوکنگ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ میں لہسن ادرک بھی پیس کے رکھ لیتی ہوں اور ٹماٹر بھی میں پیس کے کیوبز بنا لیتی ہوں، لیکن اس میں نے فریش ٹماٹر ایڈ کیے ہیں اس لیے کہ اس میں اچھے لگتے ہیں ذرا نا کھڑے کھڑے ٹماٹر، کلر بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے ریڈ ریڈ۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا، تو امید ہے کہ میرے جو ٹاپک تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا جو بہت زیادہ استعمال ہے وہ ہماری زندگی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہے۔ اس سے نقصان، جسمانی نقصان تو ہو ہی رہے ہیں، جیسے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، موبائل یوز کرنے کے لیے جس پوسچر میں بیٹھتے ہیں آپ کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ کو ہوتے ہیں، لیکن یہ تو جسمانی ہے، اس کے علاوہ روحانی ہر طرح کے سائیڈ ایفیکٹ جو موبائل کی اسکرولنگ سے ہوتے ہیں، جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کا زیادہ یوز نہ کہ بچوں بڑوں سب کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ پہلے زمانے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا اور سب اس کے پاس بیٹھ کے شام کو ایک ڈرامہ دیکھتے ہوتے تھے، 8 بجے ڈرامہ لگتا تھا۔ تو اب ہر کسی کے پاس ہے ٹی وی، ایل ای ڈیز وغیرہ گھر میں لگی ہوتی ہیں، لوگ اس پہ بھی کم ہی دیکھتے ہیں، ہر بندہ اپنے موبائل پہ ہی اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں موبائل کے اگینسٹ نہیں ہوں، بلکہ میں خود بھی موبائل کافی یوز کرتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ میرا یہ موبائل کے یوز سے نا بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم بچوں کو یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں بچے تبھی ہم موبائل دیتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم موبائل نہیں دیتے، لیکن میرا بیٹا ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو موبائل دے دیا تھا، تو اب اس کا پڑھائی پہ کافی حد تک فوکس کم ہو چکا ہے۔ اور آپ پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو ساتھ میں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں۔ میرے بیٹے کو ہم نے موبائل دیا ہوا ہے، لیکن اس کی ساری ایکسیس ہمارے پاس ہی ہے، اور جب چاہیں ہم اپنی ڈیوائس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیرنٹس بچے کو موبائل دیتے ہیں تو ضرور اس کی ایکسیس اپنے پاس رکھیں، بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ چیز ہے کہ جو فیمیلز گھر میں دیکھتی ہیں موبائل وغیرہ یوز کرتی ہیں، تو وہ ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں کے، تو وہ بھی وہی ساری زندگی اور وہی ساری چیزیں چاہتی ہیں کہ وہ ان کی لائف میں آئیں، کیونکہ جو وہ بلاگز میں دیکھتی ہیں لوگوں کی بہت اچھی لائف دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ کمپیریزن ان کی لائف میں شروع ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ انسان کی زندگی میں جو ہے نا موبائل بہت ہی رول ادا کر رہا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف۔ لوگ اس کو نیگیٹیو کی طرف زیادہ سوچ رہے ہیں نہ کہ پازیٹیوٹی کی طرف سوچیں اس کو۔ تو اس لیے موبائل جو ہے نا برا نہیں ہے، کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، نہ نیٹ برا ہے نہ موبائل نہ کچھ انٹرنیٹ، اگر آپ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کریں، اگر آپ اس کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ آپ کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ نے سارا دن موبائل ہی اسکرول کرتے رہنا، آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ تو اس لیے موبائل یوز کریں، موبائل آپ کی ظاہر ہے ہماری ضروریات زندگی کے لیے اہم ہے، لیکن اس کا بیجا استعمال، جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، ہسبینڈ آفس سے آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں جتنا بھی ٹائم وہ بیٹھے ہوں گے وہ موبائل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ فیمیل جو گھروں میں ہوتی ہیں بچوں کو بھیج کے ہسبینڈ کو بھیج کے وہ زیادہ تر جو ہے نا اپنا ٹائم جو ہے نا وہ موبائل پہ ہی سارا یوز کر اس کو سرو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہسبینڈ آفس سے تھکے ہارے آتے ہیں تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ چلو فیملی کو ٹائم دینے کے بجائے وہ موبائل کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز موبائل جو ہے نا
بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے ساتھ سب کو ہی یہ اپنی لپٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اب بوڑھوں کو دیکھ لو، انہوں نے بھی ٹائم کا اچھا ذریعہ یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ موبائل یوز کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ اچھا ہے کہ آج کل کافی اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس سے کافی نالج بھی مل جاتا ہے، کافی کوکنگ کے چینل ہیں جن سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ٹائم اٹھیں، آپ نے موبائل سائڈ پہ رکھنا ہے، آپ نے اپنے سارے کام کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر موبائل کو دینی ہے، پھر آپ کا اپنا می ٹائم ہوتا ہے، آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے۔ آپ نے اپنے می ٹائم کو اپنے لحاظ سے انجوائے کرنا ہے۔ آپ نے چائے کا کپ بنا لیا، آپ لے کے بیٹھ جائیں، آپ تھوڑا سا یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے بات کر لیں، آپ کوئی اچھا سا سیزن دیکھ لیں، کوئی اچھا سا ڈرامہ دیکھ لیں، اور اس طرح کر کے آپ نے اپنا پورا دن ایسے کرنا ہے۔ اور گھر کو ویل مینٹین کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے میں کھانا بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ میں کچن بھی کلین کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں۔ ظاہر ہے میں یوٹیوبر ہوں تو میں ویڈیو بھی بناتی ہوں، تو ویڈیو یہاں پہ جب میں اس کا سین کر لیتی ہوں ایک شوٹ، تو اس کے بعد میں اپنے روم میں جا کے باقی اتنے کام ہوتے ہیں میں وہ کر لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میرا یہ کام بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ بیہائنڈ دا کیمرہ بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ میرا چینل کافی عرصے سے میں اس کو اتنا ٹائم نہیں دے رہی تھی، بس کچھ معاملات تھے، کچھ فیملی میں چیزیں ہوئی اوپر نیچے، جس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب تھی، تو میں نہیں دے سکی ٹائم۔ حالانکہ میرا چینل مونیٹائزڈ ہے، لیکن میرا چینل اتنی تیزی سے نیچے آیا ہے کہ اب میری ویڈیوز پہ ویوز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے اب میں نے دوبارہ اپنی یہ جرنی شروع کی ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ ضرور دیں گے، میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آگے شیئر کریں میری ویڈیو کو، اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائکس بھی کریں، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، کیونکہ اتنی محنت سے میں ویڈیو ڈالتی ہوں۔ اب یقین کریں میرے چینل پہ 350 سے زیادہ ویڈیو ہیں، اور ساری میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے چینل پہ ویوز نہیں آ رہے، کہ میں نے 2 دفعہ چینل کو میرا جو ہے نا چینل بالکل سٹک ہو گیا تھا، اور پھر 2 دفعہ پھر میں نے اس کو دوبارہ سیٹ کیا، لیکن ابھی میرا چینل بہت نیچے چلا گیا ہے، لیکن میں ہمت نہیں ہار رہی، میں اپنے حوصلے سے پھر اس پہ کام شروع کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا میرا اس میں ساتھ ضرور دیں گے۔ تو یہاں میرا کھانا ریڈی ہو چکا ہے، اب میں روٹی بنا رہی ہوں، تو روٹی بنانے کے بعد میں مزیدار سے چکن قیمہ کریلے کھاؤں گی۔ تو مجھے رکھیے گا یاد اپنی دعاؤں میں، اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ اور جب میرے چینل پہ اگر آپ آتے ہیں تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، کیونکہ ہم اتنا نہیں جانتے جتنا آپ دیکھنے والے جانتے ہیں، آپ دیکھنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری غلطیوں کو، سب کو آپ اپنے لحاظ سے مجھے گائیڈ کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اور میرے ابھی ویڈیو کا آغاز اختتام یہیں پہ ہوتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔